الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے سورہ لہب کا شان نزول آپ کے سامنے بیان ہوا، جس میں یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب سوتیلا چچا تھا، اور اس کا اصل نام عبد العزیٰ، عزیٰ نام کا ایک بت تھا، پتلا، اس کو یہ لوگ خدا مانتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ، اس طرح انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا۔ کسی کا نام عبد الشمس، کسی کا نام عبد المنات، عجیب و غریب بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اسی کے حساب سے اپنا نام رکھا کرتے تھے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بد دعا دی، تبّ لکا، تو اللہ پاک نے آسمان سے اس کے لیے بد دعا نازل فرمائی، قیامت تک اس کو پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ صورت نازل ہوئی جس میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ صرف دونوں ہاتھ کیا، وَتَبَّا، بلکہ پورا کا پورا اس کا وجود ہی برباد ہو جائے۔ یہ صورت نازل ہوئی تو اور زیادہ وہ غصے میں آ گیا کہ میرے خلاف اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ادھر ادھر سے لوگ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جمرات میں آیا کرتے تھے، تو وہاں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے، بازار لگتا تھا، تو یہ پیچھے پیچھے جاتا ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تو یہ بعد میں بولتا کہ ان کی باتیں مت مانو، ان کی باتیں نہ سنو، بالکل پیچھے پڑا ہوا تھا۔ زمانہ گزرتا گزرتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 1 سال یا 2 سال گزرا کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، پہلی جنگ اسلام کی، تو ابو لہب اس جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ اس کو ڈر ہے کہ میرے لیے بد دعا ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن سامنے ظاہر نہیں کرتا اس ڈر کو، بولتا ہے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے، لیکن اندر سے ڈرتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اور جنگ میں وہ نہیں آیا۔ بڑے بڑے کافروں کے سردار آئے، 70 کافروں کے سردار اس میں مارے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا اس میں، بہت بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا، یہ نہیں گیا جنگ میں ڈر سے۔ غزوہ بدر ختم ہونے کے
7 दिन के बाद अबू लहब को ताउन की बीमारी आ गई। चेचक, जिस्म के अंदर कीड़े पड़ जाना, बीमारी आ गई। जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। घर वालों ने क्या किया, उसको एक अलग घर में रख दिया। एक कमरा है, उसमें रख कर के छोड़ दिया, वहीं खाना वाना पहुंचाते रहे। हालांकि अबू लहब तो बहुत खूबसूरत आदमी था। अबू लहब का मतलब क्या? शोले वाला। लहब का माना आग का शोला। उसका चेहरा इंतहाई सुर्ख रंग का था, बड़ा ही चमकदार, खूबसूरत। लेकिन बीमारी ऐसी आ गई, ना बीवी ने उसका साथ दिया, ना बेटों ने उसका साथ दिया, ना खानदान वालों ने उसका साथ दिया। एक कमरे में उसको अलग रख दिया। बिलाखिर वो चंद दिनों में मर गया उसी बीमारी में। मरने के बाद भी कोई उसके घर तक नहीं गया, कोई भी उसके घर तक नहीं गया। 3 दिन गुजर गए, उसके बदन से, उसकी लाश से बदबू फैलने लगी, तो लोगों ने उसके घर वालों को, ख़ानदान वालों को ताना दिया कि अबू लहब की लाश सड़ रही है, तुमको शर्म नहीं आती, ले जा करके दफन करो। तब जाकर एक हबशी ग़ुलाम को, वो भी खुद से नहीं लगाए हाथ, हबशी ग़ुलाम को बुलवाया, मन्नत समाजत करके उसको पैसा दिया और कहा कि इसको दफन करने का इंतज़ाम करो। बाज़ रिवायात में है, गड्ढा खोदने के बाद लकड़ी से उसको धक्का दिया गया, हाथ भी किसी ने नहीं लगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले का अंजाम देख लीजिए। जब वो मरा तो हाथ लगाने वाला कोई नहीं है, लकड़ी से उसको धक्का दिया जा रहा है। और बाज़ रिवायात में है कि उसके लिए अलग से गड्ढा खोद करके नहीं डाला गया, बल्कि जिस घर में वो था उसी घर को गिरा दिया गया, दीवारें गिरा करके उसी में उसको ढांप दिया गया। ऐसी दर्दनाक उसकी मौत हुई। वो कहा करता था ज़िंदगी में, कोई आदमी उससे कहता था कि तुम मोहम्मद के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जहाँ जाते हैं तुम पीछे पीछे जा करके उनके खिलाफ बातें करते हो। अगर उनकी बातें सच साबित हुई तो फिर तुमको कौन बचाएगा बताओ। तो वो कहा करता था, मेरे पास माल और दौलत है, आल औलाद है, ये मेरी हिफाजत करेगी, ये मुझे बचाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। अबू लहब के साथ नहीं दिया, अबू लहब को साथ नहीं आया उसका माल और उसकी औलाद। माल और दौलत दुनिया में भी उसके किसी काम नहीं आए और उसकी औलाद भी कोई काम नहीं आई, और आखिरत में क्या काम आएगी। तो आदमी को चाहिए कि अपने माल पर, दौलत पर घमंड ना करे। आज माल मेरे पास है, घमंड मेरे अंदर है, गुरूर है, तकब्बुर है, ये माल कल आपके पास चला जाएगा। अल्लाह ताला नेमत को छीन लेगा। रात तरावी में एक आयत पढ़ी गई, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम नेमत का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला उस नेमत को और देगा। वलइन कफरतुम, लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की नेमत की, अल्लाह की नेमत को सही इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर अल्लाह का अजाब आकर के रहेगा। तो इसमें यह सबक हमें मिला
کہ حق بات کی مخالفت کرنا کس قدر برا انجام دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق باتیں بیان فرمائی، اس کی مخالفت کی ابو لہب نے، دردناک موت اس کو آئی، اور اپنے مال دولت اور اولاد کی وجہ سے وہ گھمنڈ میں تھا، غرور میں تھا، وہ اس کو بالآخر ساتھ نہیں آئی۔ اس کی بیوی عروہ اس کا نام تھا، ام جمیل یہ بھی اس کا نام ہے، کنیت ہے، 2-3 نام ہوا کرتے تھے عرب میں۔ وہ کیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، یا صبح میں اٹھ کر کے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے، تو یہ ام جمیل حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا، پہلے ابو لہب کے بارے میں فرمایا سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ، ابو لہب کو دنیا میں کسی نے ساتھ نہیں دیا، نہ اولاد نے، نہ مال نے، نہ دولت نے، اور عنقریب یہ جائے گا، داخل ہوگا، تپے گا نارن جہنم کی آگ میں، اور ساتھ میں وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی جائے گی جہنم میں، تپے گی، جلے گی، سزا پائے گی۔ وہ کام کیا کیا کرتی تھی، حمالۃ الحطب، عربی زبان میں حطب بولتے ہیں لکڑی کو، حمالہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا، حمالی بلاؤ، حمالی اٹھانے والا، تو حمالۃ الحطب، یہ ام جمیل لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی، کانٹے دار ببول کے درخت اٹھا کر کے حضور کے راستے میں ڈالا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا کہ آج دنیا میں حضور کے راستے میں لکڑیاں کانٹے دار لا کر چن کر ڈالا کرتی ہے، کل قیامت میں کیا ہوگا، اس کا شوہر آگ میں جل رہا ہوگا، ابو لہب۔ تو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جہنم میں بھی یہ ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کر کے ڈالے گی، خود بھی جل رہی ہوگی اور ساتھ میں اپنے شوہر کو مزید بھڑکانے کے لیے آگ میں مزید جلنے کے لیے ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کر کے ڈالتی رہے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گریبان میں، گردن میں کانٹے دار رسی ہوگی جہنم کے اندر، اور اشارہ ہے دنیاوی موت کی طرف بھی۔ یہ کیا کرتی تھی، بہت زیادہ کنجوس تھی، مالدار ہے اس کے باوجود کنجوس۔ ایک روایت کے مطابق جنگل میں لا کر لکڑیاں، جنگل میں جا کر لکڑیاں لا کر بازار میں بیچ کر پیسے کماتی تھی، یا اپنا گھر کا چولہا وغیرہ جلانے کے لیے بازار سے، یہ جنگل سے چھوٹے چھوٹے لکڑی لایا کرتی تھی۔ اس قدر وہ کنجوس، مالدار بہت ہے، غریبوں کی مدد کر سکتی ہے، وہ جو لکڑی لائے ہیں اس کو خرید کر کے۔ ایک دن کیا ہوا، لکڑیوں کا گٹھر اس نے باندھا اور پیٹھ پہ رکھا، اور اس کی جو رسی ہوتی ہے پیشانی پہ رکھ کر کے ایسے جھک کر کے چل کر آ رہی تھی، تھک کر کے ایک جگہ بیٹھی۔ وہ تھکاوٹ میں کیا ہوا، یہ رسی جو ہے پیشانی سے پھسل کر گلے تک وہ رسی پہنچ گئی اور ایسے ہی پیچھے لٹک گئی۔ اس قدر وہ رسی پھنسی اور پیچھے بڑا بوجھ ہے لکڑیوں کے گٹھر کا، جس کی وجہ سے سانس اس کا رک گیا، دم گھٹا اور اسی میں وہ مر گئی۔ تو دنیا میں اس کی موت اس طرح آئی، اور آخرت میں کیا ہے،
اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوگا، توق پڑا ہوا ہوگا جہنم کی رسی کا، جس میں کانٹے وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک معنی علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، حمالۃ الحطب۔ عربی زبان کے اندر ایک کہاوت ہے، محاورہ ہے، لکڑیاں جمع کرنے والا یا لکڑیاں جمع کرنے والی۔ مطلب کیا؟ ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا، دیکھ رہے انہیں آتا ہے کمپے جلانے والا، گھرا سلگانے والا۔ کس کے بارے میں بولتے ہیں؟ ادھر ادھر کی چاڑی کرنے والے کو بولتے ہیں، ادھر کی ادھر کی باتیں کرنے والوں کو یہی بولتے ہیں، انہیں انگار لگانے والا، سلگانے والا بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں؟ تو عربی زبان میں حمالۃ الحطب کا مطلب یہی ہے، چغلی کرنے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ ام جمیل چغلی کیا کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، خلاف بولا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے اس کا نام، جو وہ کام کیا کرتی تھی دنیا میں، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو بہرحال چغل خوری کا یہ انجام ہے کہ جہنم کے اندر وہ جائے گی۔ یہ چغل خوری کیا کرتی تھی، جہنم میں گئی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چغل خوری سے بچنا ہے، حق بات کی مخالفت ہرگز نہیں کرنا، اور مال دولت اولاد پر غرور تکبر گھمنڈ نہیں ہونا، عاجزی ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔